کیونکہ دیکھیں نا، انڈیا جو امریکہ سے ہمارا زیادہ بڑا دشمن ہے، اس کے وزیر دفاع نے آ کے کہا کہ ہم نے 20 لوگ پاکستان پہ ایک طریقے سے انڈیا ایک تو آ نہیں رہا، یہ براڈ کاسٹر ہم پہ کسی طریقے سے انفلوئنس تو نہیں ہو جائیں گے؟ معلوم تھا کہ انڈیا لاسٹ مومنٹ پر آ کر بھی نہیں آئے گا، تو کیوں یہاں سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ انڈیا پاکستان آئے؟ کہ کیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں یا ٹیک آن ہم نے کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، انڈیا جو امریکہ سے ہمارا زیادہ بڑا دشمن ہے، اس کے وزیر دفاع نے آ کے کہا کہ ہم نے 20 لوگ پاکستان کے اندر گھس کے مارے ہیں، ہماری حکومت خاموش ہے، انہوں نے کوئی اس کے اوپر غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا جتنی غیرت کا مظاہرہ ہم نے امریکہ کے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں۔ انڈیا کہہ رہے ہیں میں نے 20 لوگ آ کے پاکستان میں مار دیے ہیں، کوئی بندہ نہیں بولا۔ چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا نہیں آ رہا، انڈیا نے ہمیں کوئی ایشورنس نہیں کرائی۔ انڈیا کی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے گلگت، سکردو اور مظفر آباد میں چیمپئنز ٹرافی کی جو رونمائی ہے وہ ہم نے روک دی ہے۔ سو سوال یہ پیدا کی وجہ سے نہیں، لیکن انڈیا نے کہا آئی سی سی کو کمپلین کی، اس کی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لیے تو ہماری غیرت نہیں جاگ رہی، لیکن جب امریکہ پاکستان کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے جو یونیورسل رائٹس ہیں، اچھا دیکھیں پھر رائٹس میں بھی یونیورسل رائٹس کا پرابلم تو نہیں ہے نا۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کرکٹر توصیف احمد صاحب۔ توصیف بھائی نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ توصیف بھائی بتائیے گا ذرا، اب آج کل میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن چلیں میں آپ کی گٹ فیلنگ پوچھ لیتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ پلینگ آؤٹ، کیا ہوگا؟ سر دیکھیے، ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ انڈین صحافی تھے یا ہم نے ان کو بٹھا دیا تھا؟ اتنی سچی باتیں یقین کریں کہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، پہلی دفعہ کوئی ایسا آدمی وہاں سے بولا ہے، یا تو وہ اپنے ملک میں نہیں ہے، کسی اور ملک میں ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ توصیف صاحب سچے اور کھرے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بالکل، لیکن ایسی باتیں آج تک وکرانت گپتا نے بھی نہیں کی اور کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ وہ خاص وکرانت گپتا جو ہے باتیں کرتے ہیں جب، تو وہ آہستہ لے کے آتے ہیں گورنمنٹ کی ساری، اور پھر اینڈ میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ذرا مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہ صحافی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں صاحب، اس نے جو ہے سچ بات کی ہے، دنیا میں جو کر رہے ہیں لوگ بات، وہی اس نے بات کی ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا، ابھی کچھ دن میں وہ پہنچ رہے ہیں دبئی۔ اور پھر ایک بات اور انہوں نے شاید کہی، میں پتہ نہیں غلط ہوں صحیح، انہوں نے کہا کہ ہائیبریڈ اس پہ جائیں گے۔ اچھا، تو پھر تو بات تو وہی رہ گئی نا ہائیبریڈ والی، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اب اس پہ جائیں گے۔ اچھا توصیف صاحب مجھے ایک بات بتائیں، براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ بھی اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں، وہ یہاں تک اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ لیگل ایکشن لیں گے اگر پاک بھارت میچ نہیں ہوا، یعنی کہ پاکستان پہ ایک طریقے سے انڈیا ایک تو آ نہیں رہا، یہ براڈ کاسٹر ہم پہ کسی طریقے سے انفلوئنس تو نہیں ہو جائیں گے جی آپ ہائیبریڈ سسٹم کرائیں تاکہ یہ پاکستان بھارت کا میچ تو ہو؟ دیکھیے پاسبل تو ساری چیزیں، مگر جس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں اس میں آئی سی سی کو اب مین کردار ادا کرنا پڑے گا، اس کو کسی طرح رام کرنا پڑے گا، جو کہ ذرا مجھے مشکل لگتا ہے۔ آئی سی سی کہ یو این بن گیا ہے، آئی سی سی تو انڈین کرکٹ کونسل یا انڈین کرکٹ کلب، میں کہوں گا اس کو کہ وہ بنا ہوا ہے، وہ تو شروع سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ بہت برے پھنسے ہیں ابھی، لیکن ان کا پیسہ جو چلتا ہے نا وہ سب کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ بہت مشکلات میں انڈیا اس وقت پھنسا ہے، لیکن وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں ہم نکل جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا، اور وہی کریں گے جو ہمیشہ کرتے رہیں۔ تو اب کہاں پورا کھلتا ہے، ہم تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے ہیں، ہمارے چیئرمین اور کرکٹ بورڈ، ہماری گورنمنٹ سب ہے کہ ٹھیک ہے جی نہیں کھیلیں گے، ہم بھی نہیں کھیلیں گے، ختم ہو گئی بات۔ تو آئی تھنک میرا خیال ہے یہ فیصلہ آنے لگا۔